یہ جو گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے صاف شفاف الیکشن تھے؟ 2024 کا عوامی انتخابات کا ری پلے تھا، اور اب جو نتائج آ رہے ہیں یہ ٹرینڈ کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کو کوئی آدھا تتر آدھا بٹیر کر کے جو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے بہت مسائل پاکستان کے بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ الیکشن ریگ کرتے ہیں تو آپ پرائمریلی ایون جو گلی محلے تک جو اپنی ایک سمجھیے کہ جو ایک نفرت ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو آپ دشمنی ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں۔ پھر پورا اتھارٹیرین نظام لا کے جو ریفارمز آپ کرنا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور دوسری صورت میں آپ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کریں اور پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں، قومی حکومت کی تشکیل کریں اور جو بڑے ریفارمز ہیں اس طرف جائیں۔ یہ دو آپشنز ہیں اس وقت جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے، جو الیکشنز آپ دیکھ رہی ہیں، بالکل ایک مذاق بن گیا ہے۔ اور دیکھیں میں سچی بات یہ ہے کہ اس کا خود جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ نہیں ہے، ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ملتے ہیں یا جاتے ہیں وہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ آپ جن کو آپ ٹک کرتے ہیں خود ملاقات کے لیے، ظاہر ہے باہر کے بندہ تو جا نہیں سکتا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا ان کو بھی بہت نقصان ہے، کوئی ان کو فائدہ نہیں۔ اچھا سر، بیرسٹر گوہر شاہد خٹک، ریحانہ ڈار، بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے گلگت بلتستان میں، لیکن پھر ایک اسپیسیفک بیانیہ بنایا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی نے بیانیہ خود بھی ایکسیپٹ بھی کر لیا اور بنا بھی لیا تاکہ بہت سے مسائل سے جان چھڑا سکے، کیونکہ پھر پلینگ فیلڈ میں تو نکل نہیں پاتی یہ والی قیادت؟ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملی ہے جب آپ کو اپنا انتخابی نشان ہی نہیں دے رہے، پارٹی رجسٹر نہیں کر رہے، الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، تو صرف ایک آدھ آدمی کو جو ہے وہ اندر جانے سے ریحانہ ڈار بیچاری کتنی بڑی لیڈر ہے یا باقی تو نہیں ایشو۔ پرابلم از ناٹ کہ یہ کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے بغیر ایک نظام چلانا ہے۔ اب وہ نظام اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ آپ نے روز الیکشن بھی کروانے ہیں، لیجٹیمیسی بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہو اور لوگ بھی نہ ہو۔ یہ مطلب جو ڈائلما ہے اس سسٹم کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ایک فساد ہے وہ یہ رہے کہ یہاں پہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اور ایکچولی ووٹ نہ ہو۔ تو دیکھیے بہت فاصلہ ہے اس آئیڈیالوجی میں اور اس کی پریکٹیکلٹی میں، اور وہ انفارچونیٹلی اس کا بہت نقصان ملک کو ہے۔ فواد صاحب، جو کے پی کا صوبہ ہے اس کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کے پی میں علی امین گنڈا پور کا گروپ تگڑا ہے یا پھر موجودہ سی ایم کا ہے؟ کیونکہ جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے، گنڈا پور صاحب نے انہیں سپورٹ تو کیا، تو پھر معاملات اس حد تک کیوں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دو الگ الگ گروپس نظر آ رہے ہیں؟ بلکہ تو یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے 25 سے 30 ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی علی امین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی کی کیپیسٹی میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ کوئی بڑا جو کارنامہ ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے علی امین بھی نہیں کر سکے، اور سہیل آفریدی بھی ظاہر ہے کہ کوئی ان کی بھی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں۔ جب عمران خان نے نامینیٹ کر دیا تھا اور علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا تھا آپ ریزائن نہ کریں، یا تو اس وقت وہ اسٹینڈ لے لیتے اور ایک خلاف عمران خان کے فیصلے کے کھڑے ہوتے، اس وقت وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب آپ سہیل آفریدی کے ساتھ جب تک عمران خان ہے آپ ان کو ڈسلوج نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ڈسلوج کریں گے تو وہ اور بڑے لیڈر بنیں گے۔ تو لہٰذا سہیل آفریدی اور علی امین کو تو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے، یہ ان کی کابینہ کے ممبر تھے سہیل آفریدی، اپنے چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اور علی امین کا بھی ہلکے ہلکے کا مسئلہ ہے، شیر افضل مروت کا بھی یہی پرابلم ہے، تو سہیل آفریدی کو بھی چاہیے ان کو اکوموڈیٹ کرے، اتنی بڑی مسئلہ تو ہے نہیں۔ اور کوئی نظریہ تو فرینکلی بڑا نہ اس کا ہے نہ ان کا ہے، کوئی بڑی بات تو ان کی ہے نہیں، کوئی مطلب کوئی کہ ہو نا کہ صوبے کے بارے میں کوئی ویژن ہے جس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے، یا کوئی اور کوئی اتنی بڑی قیامت ہے، وہ تو یہی ہے نا کہ بس گاڑیاں چڑیاں اور یہ وہ مل گیا، وہ تو ان کے پاس اپنی بھی ہیں، کیا اس میں۔ علیمہ خان صاحبہ جب سہیل آفریدی کو منع کرتی ہیں کہ آپ نے بجٹ نہیں پیش کرنا جب تک آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، آپ کو لگتا ہے یہ درست حکمت عملی ہوگی اس صوبے کے ساتھ جنہوں نے 3 بار میجورٹی سے تحریک انصاف کو حکومت دی؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا یہی تو پرابلم ہے نا، وہ ایک بڑا فیصلہ، یا تو آپ کہیں گے کہ ہم نے اس نظام میں نہیں رہنا
اور باہر آ جائے کہ سارے اسمبلیوں سے ہوں استعفے دیں، باہر آئے اور جو بھی ایک میکسیمم پریشر ڈال سکتا ہے وہ ڈالیں. ہوں یہ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسمبلیوں میں رہنا ہے، پھر دوسرے دن کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تیسرے دن انقلاب آ جاتا ہے، چوتھے دن پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اور پھر جو لوگ ایکچولی جیلوں میں گئے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے بعد پاکستان میں پنجاب میں تو لوگ نکلنے کو بھی تیار نہیں. سو یہ ایک ڈائلما ہے. علیمہ بی بی جو ہے ظاہر ہے ان کو پولیٹیکل پرسن تو نہیں ہے تو، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن انقلابی ہوں، دوسرے دن جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے مصالحت کرنی ہے، اور تیسرے دن جو ہے آپ پھر بدلتے انقلابی ہو جائیں. ایک طرف تو لگے نا. فواد صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور آبویسلی حکومت نے آئیڈیا تو فلوٹ کرا دی ہے، لیکن دیکھنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. اسلام آباد کو جو انتظامی یونٹ بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کی الگ سے اسمبلی، الگ سے نمائندگان ہوں گے، آپ کو لگتا ہے یہی پہلا قدم ہے اور اس فارمولے کے تحت ملک میں بھی، باقی ملک میں بھی جگہ جگہ ایسے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں؟ صوبے تو بننے نہیں ہیں. لیکن بیسیکلی تو دیکھیں حل تو پاکستان کا یہی ہے. ڈیولوشن آپ کریں، آپ نے 12 صوبے بنانے ہیں، 15 بنانے ہیں، 17 بنانے ہیں، وفاقی ایریا ٹیریٹری بنانی ہے. ہوں مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیں ڈیولوشن ہو اور لوگوں کے پاس وسائل جائیں. ابھی جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو ڈیولوشن ہے وہ نہیں ہوئی. چیف منسٹرز جو ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، کوئی بھی ہوں، بری طرح ناکام ہوئے ہیں اپنے پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے میں، چیزیں کرنے میں. اور وفاق کی سکت نہیں رہی اب کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے پیسے دے سکے. ہوں لہٰذا ایک کیش 22 میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. حل تو یہی ہے جو کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں، حل تو یہی ہے پاکستان میں. لیکن دیکھیں پرابلم وہی آ جاتی ہے دوبارہ کہ آپ الیکشن کیسے کرائیں گے اسلام آباد میں اور اس ایریا میں. آپ ایک اپوزیشن پارٹی کو، جو پاپولر پارٹی جس نے جیتنا ہے، آپ اس کو رجسٹر ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو انتخابی نشان دینے کو تیار نہیں ہے، کیمپین کرنے دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے ہی چلا لیں جیسے آپ چلا رہے ہیں. تو ہوں دیکھیں نا آئیڈیاز تو اچھے اچھے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ اس آئیڈیا میں اپنی پرسنل مفاد دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ تو پاسبل نہیں ہے. یا آپ ادھر لگیں گے یا ادھر لگیں گے.